آپ ڈپارٹمنٹ آف فیصلے کو کنٹرول نہیں کریں گے, آپ عمل کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ عمل کنٹرول نہیں کریں گے, آپ نتیجے کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ نتیجے کنٹرول نہیں کریں گے تو محاسبہ بھی کنٹرول نہیں ہوگا آپ کا. آپ کا اکاؤنٹیبلٹی کنٹرول نہیں ہوگی تو آپ کی ریپینٹنس اور توبہ کنٹرول نہیں ہوگی. ایوری تھنگ از لنکڈ ود. اور اگر آپ کی توبہ کنٹرول نہیں ہوگی تو آپ کا علم ٹھیک نہیں ہوگا پھر سے. اور اگر آپ کا علم ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی. ان ساروں کے بیچ کے اندر اٹس دا نفس, دا پاور ہاؤس آف ایوری تھنگ. دوسری بات, فیصلہ نفس نے کرنا ہے اور فیصلہ نہیں بھی نفس نے کرنا ہے. یہ سارے اس پر جبر نہیں ہے. فطرت اس پہ جبر نہیں کر سکتی, عادت اس پہ جبر نہیں کر سکتی, زور جبرن نہیں کر سکتی, کچھ بھی فورس نہیں ہے. شیطان اس کو ہاتھ پکڑ کے نہیں کرا سکتا. اور وہ بولے گا سورہ ابراہیم میں کہ لا تلومونی, میں نے تمہیں فلا تلومونی ولوموا انفسکم, اپنے نفس کو کوس, مجھے نہ دعوتکم فاستجبتم لی. میں نے تو تجھے صرف پکارا تھا اور میری اتنی ہی پاور تھی, دا پاور آف وسپرنگ. ٹھیک ہے, نفس نے بھی جو اپنے اندر وسپرز کریٹ کیے ہیں, اس کے اوپر جو ڈیسیشن کا اور فیصلے کا بٹن ہے, میمو ڈپارٹمنٹ جہاں گیا ہوا ہے اس کا, وہ اس کا اپنا ہے. اسے اسی اختیار کے اوپر فرشتوں نے ریزرویشن رکھا تھا. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک. وہ اختیار انسان کا ہے, ڈوبا ہوا نشے میں, قبر میں, اندھیروں میں, برائی میں, گمراہی میں, شرک میں, کفر میں, بدعات میں, دنیا کی ہر گناہ کبیرہ سے لے کے گناہ صغیرہ تک, جس گمراہی میں بھی وہ زندگی میں ڈپریشن میں بھی چلا گیا, وہ اختیار اس کے پاس ہے نکلنے کا. وہ لڑ سکتا ہے. بٹ لیٹ می ٹیل یو کہ وہ نفس سے امارہ سے نفس مطمئنہ کیسے بنے گا. اس پروسیس کے اندر میں نے ابھی ایک کلاس میں سٹوری پڑھائی تھی, اینڈ آئی تھنک آئی شوڈ شیئر اوور اگر آپ اجازت دیں. ڈیفینیٹلی. کہ دیکھیں, جو نفس امارہ ہوتا ہے نا, وہ نفس ہوتا ہے, اس کی دو بڑی خاصیتیں ہوتی ہیں. یعنی ایک تو وہ اندھیرے میں ہوتا ہے, اسے کچھ دیکھ نہیں رہا ہوتا, اندھا ہوتا ہے یہ تقریباً. اور ایک یہ شکی نفس ہوتا ہے, سرٹنٹی نہیں ملے گی عدیل اس کو. انسان کی زندگی کے اندر سیلف کنٹرول کی دو بڑی پاورفل پاور ہاؤسز جو ہیں, وہ ہیں دا سی آف سرٹنٹی, یقین ہونا چاہیے اس کے پاس کسی بھی چیز کے بارے میں, اور دوسرا اس کے اندر ڈیزائر سے لڑنے کی پار ہونی چاہیے, شہوات سے. دا ٹو شی, شک اور شہوات, آلسو نون ایز دا ٹو ڈیز, ڈاؤٹس اینڈ ڈیزائرز. یہ دو فساد ہے انسان کے نفس کا. ان کو توڑتی ہے دا ٹو سیز, سرٹنٹی اینڈ کنسسٹنسی. مستقل مزاجی چھوٹے چھوٹے کام کرنے کی پہاڑ کھڑا کر سکتی ہے. تو پیشنس کھڑا ہوگا, صبر اور یقین توڑ دے گا شک اور شہوات کو. صبر توڑ دے گا شہوات کو, کہ ابھی آج عدیل بھائی یا میں, ہم دونوں ایک کمزوری سے فائٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے نفس کی, اپنی زندگی کی. میں آج کروں گا, 2 گھنٹے بعد نہیں کروں گا. یہ سیلف کنٹرول یہی ہے نا. مجھ سے غصہ آتا ہے نا, میں روکا نہیں جاتا اس سے. مجھے خوف آتا ہے, مجھ سے بڑا نہیں جاتا آگے. مجھے غم آتا ہے, مجھ سے روکا نہیں جاتا اپنے ماضی کو سوچنے کے لیے. مجھے انگزائٹی آتی ہے, میں فیوچر کو پریڈکٹ کرنے میں اتنا تیز ہو جاتا ہوں کہ میں توکل اور اعتماد چھوڑ دیتا ہوں. صحیح. یہی مسئلہ ہے نا, یہی مسئلہ, یہی سیلف ایشوز ہیں. اب اسی سیلف کو کنٹرول کرنا ہے کہ قدم بڑھیں آگے, اور جہاں رکنے وہاں رکے, جہاں ایوالو ہونے وہاں ایوالو ہوں, جہاں موو ہونے وہاں موو ہوں, جہاں انگیج نہیں ہونا وہاں انگیج نہ ہو. اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. جہاں پر 10% انگیج ہونا ہے, خیر اور شر 10% ایول کے ساتھ انگیج ہونا ہے وہاں انگیج ہو. جہاں کلٹ سے فائٹ ہے وہاں علیحدہ منور ہے, جہاں کمیونٹی سے جنگ ہے وہاں علیحدہ منور ہے, جہاں سیلف سے جنگ ہے وہاں علیحدہ منور ہے, جہاں شیطان سے جنگ ہے علیحدہ منور ہے, جہاں پر ایک ریلیجس مائنورٹی ہے, کہیں ریلیجس میجورٹی ہے, اس سے ڈیل کرنا, کہیں کارپوریٹس بیٹھی. نفس ان سارے حالات کے اندر جو ہے نا, اس نے فیصلے لینے ہیں, کہیں بڑھنے کے, کہیں رکنے کے, کہیں خاموش ہونے کے, کہیں انتظار کرنے کے. ایک مسئلہ تو آج کل آپ کے جو پورے قوم کے نفس کا جو نہیں سیر ہو نا, وہ انتظار کر. ان کو انتظار نہیں کرنا آتا, کر تو رہے ان کو جلدی ریزلٹ. کب سے امام مہدی کا یہ انتظار چھوٹی لیڈرشپس کا نہیں کر رہے, یہ انتظار الٹیمیٹ لیڈرشپ کا کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے. آپ یہ نہیں مانتے کہ چھوٹی چھوٹی لیڈرشپ بڑی لیڈرشپ. یہ نا میں نے 5 سال پہلے تک سنا تھا, اب ایک نیا آ گیا کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں دجال ہی آئے گا نا تبھی معاملے ہوں گے. استغفر اللہ, اتنا ہی مطلب کہ یہ باتیں کرنا شروع ہو گیا حالات کی وجہ سے. کہتے ہیں ہم نے چھوٹے دجال دیکھ لیے ہیں, بڑے کا انتظار ہے. ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح کے معاملات پہلے بھی ہوتے رہے. صحیح ہے. 7ویں صدی میں, 6ٹھی صدی میں پہلے کم گردنیں کٹی. ہلاکو خان کے دور میں کیا کیا نہیں ہوا, تتاریوں کے دور کے اندر. یوفریٹس ریور واز. اچھا بہرحال کمنگ بیک ٹو دیٹ تھنگ. تو یہ سب ایلیمنٹس کے اندر جو ہے نا, جو نفس کے 2 پاور ہاؤسز ہیں نا, وہ ہے علم. یقین آئے گا علم سے, علم کی ساری ڈومینز کھولنے سے, ایپلیکیٹو بھی اور ایکیڈیمک بھی. علم خود پڑھ لوں, میں نے کہا ہے نا, ایپلیکیٹو بھی اور ایکیڈیمک بھی. تو ایکیڈیمک علم کے اندر بھی اگر فساد آ گیا تو بھی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, نفس ہینڈل نہیں کر سکے گا اس کو. اور اگر وہ ایکیڈیمک علم ایپلیکیٹو نہیں ہوا, اپلائیڈ نہیں ہوا,
اور صرف کتابی رہ گیا یا مطالعے کے لحاظ سے رہ گیا تو بھی مسئلہ ہو جائے گا. لیکن اس میں آپ ایک بات کرتے تھے نا کہ جس کا نفس ہی خراب ہے نا اس کو تم خالص سے خالص اکیڈیمیا کے اندر بھی ڈالو گے نا اس نے انٹرپریٹ وہی کرنا ہے کہ جو اس کا نفس ہوگا. لیکن میں اس کو کہوں گا کہ جب خالص علم آ رہا ہوتا ہے تو وہ ہٹ ضرور دیتا ہے باطل نفس کو. جیسے آپ خوارج اور مرجع کے جب پڑھاتے تھے ہمیں تو اس میں آپ کہتے تھے کہ بھائی یہ دیکھا جائے تو نفس کا مسئلہ ہے نا. ہاں. کہ ایک نے صرف وعدے والی آیتوں کو لے لیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت والی آیتوں کو, اور اس ایک نے پنشمنٹ والی ایک نے کہا کہ بھائی تو ایک نے کہا کہ تم نے گناہ کیا اور تم کافر, اور دوسرے نے بولا تم زنا بھی کرو تو ایمان تمہارا پکا ہے. لیکن بہرحال یہاں چانس دیکھیں یہ ضرور ہے کہ نفس امارہ اگر لیفٹسٹ ہے تو وہ لیفٹسٹ والی آیتیں اٹھائے گا. جی. نفس امارہ اگر رائٹسٹ ہے, رائٹ سائڈ کا متشدد ہے, اور وہ لیفٹ سائڈ کا متشدد ہے, تو اگر وہ لبرل سائڈ کا ایکسٹریمسٹ ہے تو وہ لبرل آیتیں اٹھائے گا, اور اگر وہ کنزرویٹو سائڈ کا ایکسٹریمسٹ ہے تو وہ کنزرویٹو آیتیں اٹھائے گا, اگر وہ لڑائی جھگڑے والا ایکسٹریمسٹ ہے تو وہ والا اٹھائے گا, اور اگر وہ اپنے سیلف میں انڈیویجولزم کا ایکسٹریمسٹ ہے تو وہ اٹھائے گا. یہ دس از فائن. نفس ہمارا یہ کر ہی رہے گا. یہ کر رہا ہے. لیٹس ٹاک نکلے گا کیسے, انقلاب آتا کیسے ہے دل. انقلاب ورڈ ہے انفعال, قلب سے نکلا ہے. جی. نفس بھی یہی ہے, قلب بھی ادھر ہی ہے, اللطیف فی الصدور. اور انقلاب بھی جو دل کا انقلاب ہے وہ بھی قلب یہی ہے. ٹھیک ہے. انقلاب نکلا ہی دل کے بدلنے سے. صحیح ہے. اسٹیٹس کو آف دا چینج آف دا اسٹیٹس کو آف دا ہارٹ. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. جی. تو من کے اندر, دل کے اندر, نفس کے اندر, روح کے اندر یہ سارا بگاڑ یہ ہر کسی کے ہوگا. شک کھڑا ہوگا اور ڈیزائرز اور شہوات کھڑی ہوں گی, جس کی وجہ سے یہ نہ کوئی رستہ دیکھ پا رہا ہے اور نہ ہی اسے کوئی یقین ہے کسی چیز کا. تو صبر کرنے کے لیے کوئی سرٹنٹی نہیں ہے, اور یقین کرنے کے لیے کوئی علم نہیں ہے, کوئی منزل نہیں ہے, کوئی وعدہ نہیں ہے, کوئی ہوپ نہیں ہے. اس کے بیچ کے اندر اس کو 5 ایسے لوگ آ کے گائیڈ کر رہے ہیں جس میں فطرت بھی خراب ہوئی ہوئی ہے, عادت بھی خراب ہوئی ہوئی ہے, شیطان بھی لگا ہوا ہے, ماضی کے ایکسپیرینسز بھی آئے ہوئے ہیں, پاسٹ ٹراما بھی ہے, فیوچر کا خوف بھی ہے, اینگزائٹی بھی ہے. تو یہ تھاٹس مکس فریم اس کو فورس کر رہی ہوتی ہیں مزید گہرائی میں ڈوبنے کے لیے. اللہ کے بارے میں شک, آخرت کے بارے میں شک, موت کے بارے میں شک, جنت کے بارے میں شک, جہنم کے بارے میں شک, اور اللہ سے امید نا امیدی, اللہ کے بارے میں برا گمان, اور ساری ہسٹوریکل ایونٹس جو نبیوں کے ساتھ, وہ پوری زندگی جو اسپرچل ریلم سے جڑی ہوئی ہے اس پر شک, اور ڈیزائرز اتنی کہ 98 کے اوپر ایکٹیویٹ ہو جائے گا فل. آپ نے نوٹ کیا کچھ لوگ 1% کے اوپر ہی اتنا, مطلب 5 جملوں کی بات تھی 50 جملے وہاں پھینک دیں گے. ڈیسپریٹ, والٹائل, ڈیسپریٹ, چاہیے اتنا زیادہ, اتنی زیادہ ڈیزائر ہے ترقی کی, سکسیس کی, بھوک کی اتنی زیادہ بھوک ہے پوری دنیا پہ. somehow دنیا میں اس کو پریز بھی کیا جاتا ہے when you are too open to opportunities and too ready for the opportunities to come.